السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے علی بابا 40 چور۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علی بابا نام کا ایک لکڑہارا ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غریبی میں زندگی گزار رہا تھا۔ علی بابا اپنے گدھے کو لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا اور انہی لکڑیوں کو بیچ کر گھر چلایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا۔ وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اتنے میں اس نے کچھ آوازیں سنی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ وہ آوازیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں تھیں جو گھوڑوں کے بھاگنے کی وجہ سے آ رہی تھی۔ تو علی بابا نے سوچا شاید یہ چور ہیں۔ اس نے اپنے گدھے کو جھاڑیوں میں چھپا دیا اور علی بابا خود درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ سارے لوگ درخت کے نیچے ہی آ کر رکے۔ علی بابا نے ان کو گننا شروع کیا۔ وہ 40 لوگ تھے۔ علی بابا کو سمجھ آ گئی کہ یہ چور ہیں۔ ان لوگوں نے کچھ بھاری سامان اپنے گھوڑوں سے اتارا۔ علی بابا کو سمجھ آ گئی کہ یہ کہیں سے چوری کر کے آئے ہیں۔ ان کا سردار ایک بڑے سے پتھر کی طرف گیا اور زور سے چلایا، کھل جا سم سم، تو وہ کھل گیا۔ تو وہاں ایک غار نظر آنے لگی۔ علی بابا بہت حیران ہوا۔ تو وہ سارے چور ایک ایک کر کے اس غار کے اندر جانے لگے۔ آخری چور کے جاتے ہی وہ پتھر پھر سے اپنی جگہ آ گیا۔ علی بابا کو یقین ہی نہیں ہوا، پر تھوڑی دیر میں وہ پتھر پھر سے ہلا اور سارے چور باہر آنے لگے۔ سردار باہر آ گیا اور پھر سے چلایا، بند ہو جا سم سم۔ اس پتھر نے راستہ بند کر دیا اور سارے چور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ ان چوروں کے جاتے ہی علی بابا درخت سے نیچے اترا اور سیدھا اس پتھر کے پاس گیا۔ اس نے بھی وہی الفاظ بولے جو چوروں کے سردار نے بولے تھے، کھل جا سم سم، تو پتھر ہٹ گیا۔ علی بابا اس غار کے اندر گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، اور اندر اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر تو وہ اور بھی حیران ہو گیا۔ اس نے وہاں سے 3 بوریوں میں سامان بھرا اور وہاں سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے پھر وہی الفاظ بولے جو چوروں کے سردار نے بولے تھے، بند ہو جا سم سم، تو وہ بند ہو گیا۔ اس نے سارا سامان اپنے گدھے پر رکھا اور گھر کو چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو سامان دکھایا تو اسے بھی سمجھ نہ آیا کہ علی بابا اتنا سونا کہاں سے لایا ہے۔ تو وہ بولی، یہ سامان تم کہاں سے لائے ہو؟ علی بابا نے اسے ساری کہانی بتائی۔ وہ بھی سن کر بڑی خوش ہوئی اور سارا سامان نکالنے لگی، اور علی بابا سے بولی، چلو گنتے ہیں ہمارے پاس کتنا سونا ہے۔ علی بابا نے بولا، نہیں، اسے گڑھا کھود کر چھپا دیتے ہیں۔ تو وہ بولی، تم گڑھا کھودو، میں تمہارے بھائی قاسم سے ناپنے کے لیے برتن لے کر آتی ہوں۔ علی بابا کا بھائی بہت امیر تھا مگر بہت لالچی بھی تھا۔ وہ علی بابا کی کبھی بھی مدد نہیں کرتا تھا۔ علی بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ سکوں کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ اس کی بیوی قاسم سے ناپنے کا برتن لینے گئی تو قاسم کو کچھ دال میں کالا نظر آیا۔ تو اس نے پوچھا، تمہیں برتن کیوں چاہیے اور کیا ناپنا ہے؟ تو علی بابا کی بیوی نے قاسم سے جھوٹ بولا۔ قاسم کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہوا تو اس نے برتن کے نیچے شہد لگا کر دے دیا۔ وہ دونوں اسی برتن میں سونے کے سپے
سکے ناپنے لگے اور پھر ان دونوں نے وہ سارے سکے دفن کر دیے۔ اس کے بعد علی بابا کی بیوی قاسم کو اس کا برتن واپس کرنے گئی۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ برتن کے نیچے سونے کے سکے چپک گئے ہیں۔ اس نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی۔ قاسم نے برتن لے کر اس کے نیچے دیکھا تو سونے کے سکے چپکے ہوئے تھے، تو وہ بڑا حیران ہوا اور ساری رات سوچتا رہا کہ علی بابا کو یہ سکے کہاں سے ملے ہیں، حالانکہ وہ تو اتنا غریب ہے۔ اس کی نیندیں حرام ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی قاسم علی بابا کے گھر گیا اور اسے برتن کے نیچے لگا ہوا سکہ دکھا کر پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تم تو بہت غریب ہو۔ علی بابا نے اسے ساری کہانی بتائی اور کہا کہ کسی اور کو نہ بتانا۔ اس کے بھائی نے کہا، اگر تم مجھے اس جگہ لے کر نہیں گئے تو میں یہ بات چوروں کو بتا دوں گا۔ علی بابا نے اپنے بھائی کو وہ جگہ دکھائی اور کہا، وہ غار اسی پتھر کے پیچھے ہے، اور اب چلو یہاں سے، یہ نہ ہو کہ وہ چور واپس آ جائیں۔ دونوں گھر واپس آ گئے، مگر قاسم کا دھیان ادھر ہی تھا۔ وہ 2 گھوڑے لے کر اس غار کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے وہ لفظ بولے جو علی بابا نے اسے بتائے تھے، کھل جا سم سم، تو وہ پتھر ہٹ گیا اور غار نظر آنے لگی۔ قاسم کو یقین ہی نہیں آیا کہ اندر اتنا بڑا خزانہ ہے۔ وہ یہ خزانہ دیکھ کر پاگل ہو گیا اور جلد بازی میں بوریاں بھرنے لگا۔ جب اس نے سارے بورے بھر لیے تو وہ باہر نکلنے لگا، مگر غار کا منہ بند تھا۔ غار کا منہ کھولنے کے لیے جو لفظ بولنے تھے وہ اسے یاد نہیں آ رہے تھے۔ وہ اپنی طرف سے بولنے لگا، کھل جا ٹم ٹم، کھل جا سم سم۔ اس نے بہت کچھ بولا مگر پتھر نہیں ہٹا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا، اسے کوئی اور راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں چور غار کے باہر آ گئے۔ وہ غار کے باہر 2 گھوڑے دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اپنی اپنی تلوار نکال کر غار کے اندر چلے گئے اور قاسم کو پکڑ کر مار دیا۔ اور بولے، یہ چوروں سے چوری کر رہا تھا۔ قاسم کی بیوی بہت رات تک قاسم کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آیا تو وہ علی بابا کے گھر جا پہنچی اور کہا، اتنی رات ہو گئی، قاسم گھر نہیں آیا۔ تو علی بابا پریشان ہو کر قاسم کو ڈھونڈنے غار کے پاس آیا تو اس نے قاسم کے گھوڑے دیکھے اور وہ سمجھ گیا کہ قاسم کو چوروں نے مار دیا ہے۔ اس نے قاسم کی بیوی کو یہ سب بتایا اور کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے۔ کچھ دنوں کے بعد علی بابا اور اس کی بیوی قاسم کے گھر رہنے لگے۔ انہوں نے اس کا کام کاج سنبھال لیا اور ترقی کی اور دن رات امیر ہوتے گئے۔ چوروں کے سردار نے دیکھا کہ خزانہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے تو اس نے ایک ساتھی کو کہا کہ شہر میں جاؤ اور دیکھو، کوئی نیا امیر ہوا ہے اور بہت خرچ کرنے لگا ہے۔ تو وہ چور شہر گیا تو اس کی نظر علی بابا پر پڑی جو سونے کے سکے لے کر گھوم رہا تھا۔ اس نے اس کا پیچھا کیا۔ علی بابا کے گھر میں جاتے ہی اس چور نے دروازے پر نشان لگا دیا۔ شام کو جب قاسم کی بیوی گھوڑوں کو پانی دینے گئی تو اس نے دروازے پر نشان دیکھا تو وہ سمجھ گئی یہ چوروں کا کام ہے، ہمارے گھر پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تو اس نے رنگ لے کر سارے گھروں کے دروازوں پر ایک جیسا نشان بنا دیا
صبح ہوتے ہی چور علی بابا کا گھر ڈھونڈنے آئے، تب انہیں سارے دروازوں پر ایک جیسا نشان نظر آیا۔ وہ مایوس ہو کر چلے گئے، مگر ان کا سردار بہت ضدی تھا۔ اس نے حلیہ بدل کر علی بابا کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک دن اس نے علی بابا کو ڈھونڈ لیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ علی بابا نے دروازہ کھولا تو وہ بولا، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں تیل بیچتا ہوں، سنا ہے آپ یہاں کے بہت امیر انسان ہیں، تیل بہت اچھا ہے، کیا آپ خریدیں گے؟ علی بابا نے چوروں کے سردار کو تیل والا سمجھ کر رات کے کھانے پر بلا لیا۔ تیل کے 40 مٹکے لے کر وہ علی بابا کے گھر پہنچا۔ علی بابا نے اس کی بہت اچھی خاطرداری کی۔ علی بابا نے اس کو رات کو رکنے کا کہا تو اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے تو قاسم کی بیوی تیل کے مٹکے دیکھنے گئی تو اس نے ان مٹکوں میں سے کچھ آواز سنی کہ کیا ہم باہر نکل جائیں؟ دوسرے نے کہا نہیں، تھوڑی دیر اور۔ تب اسے سمجھ آ گیا کہ اس میں تیل نہیں، چور چھپے ہیں، اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ کیوں آئے ہیں، اور وہ کچن میں گئی اور تیل گرم کر کے ہر برتن میں تیل ڈالنا شروع کر دیا۔ گرم تیل سے اندر بیٹھے چوروں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ مر گئے۔ سب کے سونے کے بعد چوروں کا سردار چوروں کے پاس آیا اور بولا، اب نکل آؤ، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ تو اس نے دوبارہ بولا، سو گئے ہو کیا؟ کوئی جواب نہ آیا۔ تو اس نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو وہ ڈر گیا اور ڈر کر ایسا بھاگا کہ کبھی واپس نہ آیا۔ صبح قاسم کی بیوی نے علی بابا کو سب بتایا تو وہ بڑا خوش ہوا کہ اب ان چوروں کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔